السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تجوید کے اسباق شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم اصول مخارج بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تجوید شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس علم کا نام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور حکم اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں، یا اس کے حاصل کرنے سے کون سے نقصانات سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تجوید کی تعریف ہم سماعت فرماتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے التحسین والاتیان بالجید، یعنی سنوارنا، خوبصورت کرنا اور کسی کام کو پوری عمدگی سے کرنا، پورے سلیقے سے کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اب تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تجوید کا اصطلاحی معنی یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے کہ جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی صحیح ادا کرنے اور تحسین یعنی خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اب اگلی چیز ہے مخارج کس کو کہتے ہیں؟ مخارج یہ مخرج اور مخرج۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ اب علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں، اور حروف تہجی الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں۔ اب علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے، غلط اور مجہول ادائیگی سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے یا بچا جائے، اور اگر ان امور کو بجا لانے میں اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو تو دو جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ اب علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف، یعنی کسی بھی امام نے اس میں اختلاف نہیں کیا، یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق یعنی علم تجوید و قرات کے مطابق عمل کرنا یعنی قرآن کریم کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر جو حرف ہے وہ دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے، اور بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ یعنی بغیر تجوید کے اگر آدمی نماز پڑھے کہ اس کے حروف صحیح طرح ادا نہ ہو سکتے ہوں، دو حروف کو وہ جدا نہ کر سکتا ہو، ان دونوں میں فرق نہ کر سکتا ہو پڑھنے میں، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب دوسری چیز یہ جانتے ہیں کہ تجوید کی فضیلت کیا ہے، یا قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں پہ یعنی مسجد میں بٹھائے رکھا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، یعنی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس شخص نے قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ
وَأَخَذَ بِمَا فِيهِ كَانَ لَهُ شَفِيعًا وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں اس کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اب قرآن کریم کو جو حضرات صحیح لب و لہجے سے یا تجوید سے نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلام، ہم سب کے سردار اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی کبھی وہ لحن جلی کر دیتے ہیں، کبھی لحن خفی کر دیتے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، جیسے اہدینا اہدینا، اب یہاں پہ ہا نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگ الحمد کو الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ دیتے ہیں اور اہدی کی جگہ اہدی پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں، قل کو کل پڑھ دیتے ہیں، یعنی کاف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، یہ باریک پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی فضیلت تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لب و لہجے میں پڑھے۔ اب یہ تھی قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کو درست پڑھنے کے بارے میں احادیث۔ اب آتے ہیں اصول مخارج کی طرف۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ تجوید کی تعریف تو آپ نے پڑھ لی تھی کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ اب ٹوٹل جو مخارج ہیں وہ 5 ہیں، یعنی ٹوٹل جو حصے ہیں اس کے 5 ہیں۔ ایک حلق گلا، دوسرا لسان زبان، تیسرا جوف دہن یعنی منہ کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح شفتین دونوں ہونٹ، اسی طرح خیشوم یعنی ناک کا جو بانسا ہوتا ہے، اسے ہوں کی آواز آتی ہے جب بندہ غنہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مخارج کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مخارج محققہ، دوسرا ہے مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ یہ وہ مخارج ہے کہ جس سے 3 طرح کے حروف ادا ہوں گے، ایک حلق والے، دوسرے لسان یعنی زبان والے، اور تیسرے شفتین ہونٹوں والے۔ اور مخارج مقدرہ وہ ہیں کہ جہاں سے جوف دہن اور خیشوم والے الفاظ ادا ہوں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک مخرج کسے کہتے ہیں اور مخارج کس کی جمع ہے، اور مخرج کی تعریف کیا ہے، اور مخارج کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح لکھ لینی ہیں یا پھر ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو جو خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی خوبصورت آواز سے پڑھو، زینت کے ساتھ پڑھو۔ اور ایک جگہ فرمایا لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، یعنی ہر چیز کے لیے زیور ہے، خوبصورتی ہے، اور قرآن کریم کا زیور خوبصورت آواز میں اسے پڑھنا ہے، یعنی تجوید و قرات کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کر کے پڑھو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں خوش آوازی سے مراد تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم خود قرآن کریم کو اچھے الفاظ کے ساتھ، یعنی اس کو تجوید و قرات کے ساتھ اس کا پڑھنا سیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ضروری اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور جو آج اصول مخارج کی چند چیزیں یعنی مخرج کی تعریف اور اس کے علاوہ مخرج کی 2 قسمیں بتائی ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح لکھ کے یاد کر لینی ہے تاکہ آپ کو نہ بھولیں۔ آج کے لیے یہ سبق کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔